نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ آپریشن کے ذریعے ڈلیوری ایک عام سی بات بنتی جا رہی ہے۔ پہلے چند مخصوص وجوہات کی بنا پر آپریشن کے ذریعے ڈلیوری کروائی جاتی تھی، لیکن آج کل اگر آپ کے پاس کسی تجربہ کار کا ساتھ نہ ہو تو دیگر وجوہات خود بخود بھی بنا لی جاتی ہیں۔ بہرحال اگر ڈلیوری کا عمل آپریشن کے ذریعے ہو تو آپ ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں۔ نمبر 1، کعوہ۔ ڈلیوری سے آپریشن کے بعد وزن بڑھنے اور پیٹ کے لٹک جانے کے خدشات بہت بڑھ جاتے ہیں، اسی لیے آپریشن کے بعد جب دوسرے دن سے ڈاکٹر آپ کو کعوہ پینے کی اجازت دے تو آپ یہ کعوہ ضرور پئیں۔ اس سے بڑھا ہوا وزن بھی کم ہوگا اور باڈی سے ٹاکسن بھی ریموو ہوں گے۔ چھوٹی لیمن گراس، آدھے چائے کا چمچ، 2 سے 3 پودینے کی پتیاں، سویٹ بیزل 2 پتے، دار چینی 1 چھوٹا ٹکڑا، آدھا لیمو چھلکے سمیت لے کر تمام اجزاء 1.5 کپ پانی میں اتنا پکا لیں کہ 1 کپ رہ جائے۔ نیم، بیری یا جو شہد آپ کے پاس آسانی سے دستیاب ہو، اس سے میٹھا کر کے 1 کپ صبح اور 1 کپ شام میں پی لیں۔ نمبر 2، بیلٹ کا استعمال۔ آپریشن کی صورت میں بیلٹ کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن ململ کے کپڑے کا بیلٹ باندھا جا سکتا ہے، جس کی مدد سے لٹکا ہوا پیٹ لفٹ اپ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ڈاکٹر ڈلیوری سے پہلے ہی آپ کو آپریشن ہونے سے آگاہ کر دے تو آپ پہلے ہی سے گھر میں ململ کا بیلٹ تیار کروا کر رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، بادی اشیاء سے پرہیز۔ بے شک آپریشن کے بعد ڈاکٹر آپ کو کسی چیز کا پرہیز نہیں بتاتے، لیکن پھر بھی بہتر ہے کہ آپ بادی اشیاء کا پرہیز کریں۔ چاول، دہی اور تیز مرچ مسالوں کا استعمال کم از کم 1 ہفتہ تک نہ کریں۔ اگر آپ اپنی صحت اور باڈی شیپ کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتی ہیں تو اپنی غذا میں زنک اور میگنیشیم پر مبنی غذائیں، جن میں مچھلی، جھینگا، پالک، کدو، چکن، اناج، پھل اور میوہ جات کا استعمال ضرور کریں۔ زنک زخموں کو جلد منمل کرتا ہے اور اینٹی وائرل اثرات مرتب کرتا ہے۔ نمبر 4، قبض سے بچیں۔ آپریشن سے ڈلیوری کے بعد حتی المکان کوشش کریں کہ زچہ کو قبض کی شکایت نہ ہو۔ عموماً آپریشن سے ڈلیوری ہونے کی صورت میں ڈاکٹر قبض کشا ادویات ضرور دیتی ہیں، اور اگر پھر بھی چھٹی سے پہلے نارمل انداز سے سٹول پاس نہ ہو تو انیما کے ذریعے سٹول پاس ضرور کرواتی ہیں۔ لیکن اگر ڈاکٹر آپ کو سٹول پاس کروائے بغیر چھٹی دے دے تو آپ خود اس بات کو مد نظر رکھیں۔ اگر ڈلیوری کے بعد زیادہ وقت تک آپ کو قبض رہتی ہے تو یہ بچہ دانی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ نمبر 5، دیر تک بیٹھنے سے گریز کریں۔ آپریشن کے بعد بلا کسی سبب دیر تک بیٹھنے سے گریز کریں۔ اس عمل سے ٹانکوں میں درد اور دیگر تکالیف ہو سکتی ہیں۔ بچے کو بیٹھ کر ضرور فیڈ کروائیں، لیکن دیگر صورتوں میں جو کام آپ کھڑے ہو کر سکتی ہیں وہ کر لیں، جیسے بچے کے چھوٹے موٹے کام اور اپنا کھانا پکانا وغیرہ کھڑے ہو کر اور چل پھر کر کام کرنا آپریشن کے بعد زیادہ بہتر رہتا ہے۔ اس طرح آپ کی باڈی آہستہ آہستہ اپنی روٹین پر واپس آنے لگتی ہے۔ نمبر 6، ورزش کریں۔ آپریشن سے ڈلیوری ہونے کا یہ مقصد بالکل نہیں ہوتا کہ اب کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ آپریشن سے ڈلیوری کے بعد ریکوری یا بھی ہیلتھ میں تھوڑا وقت ضرور لگتا ہے، اور ہر کسی کی جسمانی کیفیات الگ ہوتی ہیں، اس لیے صحت کا وقت بھی سب کا مختلف ہوتا ہے۔ اپنی طبیعت دیکھتے ہوئے 1 ہفتے بعد آپ تھوڑی واک شروع کر دیں، اور آپریشن کے 6 ہفتے بعد آپ ہلکی پھلکی ورزش کر سکتی ہیں۔ اپنی ڈاکٹر اور فزیکل تھراپسٹ کی مدد لیں، وہ اس سلسلے میں آپ کو مفید مشورے فراہم کر سکتے ہیں۔ نمبر 8 پر ہے روزانہ شاور لیں۔ آپریشن کے بعد سٹچز میں انفیکشن ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ 40 دن تک روزانہ گرم پانی سے شاور لیں۔
شاور لینے سے پہلے اجوائن اور ٹیسو کے پھول کی پوٹلی بنا کر گرم پانی میں پہلے ہی ڈال دیں۔ اس سے صفائی کے ساتھ ساتھ جسم میں ہونے والا درد بھی دور ہوگا۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال غلط ہے کہ آپریشن ہونے کے بعد نہانا نہیں چاہیے۔ اگر ٹانکوں میں میل کچیل جمع ہو جائے تو انفیکشن کا خطرہ رہتا ہے۔ نمبر 8 پہ ہے ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل۔ آپریشن سے ڈلیوری کے بعد ڈاکٹر آپ کو میڈیسن اور سپلیمنٹ کا چارٹ بنا کر دیتی ہیں۔ ڈاکٹر جو بھی میڈیسن اور سپلیمنٹ دے اسے وقت پر اور پابندی سے ضرور لیں۔ وہ ادویات زخموں کو جلد ٹھیک کرنے، درد سے نجات اور صحت کے حصول کی جلد واپسی کے لیے دی جاتی ہیں۔ بعض اوقات سٹچز ایسے لگائے جاتے ہیں جو خود بخود گھل جاتے ہیں اور کبھی ایسے کہ 12 دن بعد کھولے جاتے ہیں۔ لہٰذا 12 یا 15 دن بعد جب بھی ڈاکٹر آپ کو دوبارہ چیک اپ کے لیے بلائے تو ضرور جائیں۔ تو معزز ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ آج ہم نے اس سلسلے میں بات کی کہ اگر ڈلیوری آپریشن کے ذریعے ہو جائے تو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک لازمی کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔